یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا الشیطان ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء، ہفتے وار درس قرآن مجید، اور آج اس کا موضوع ہے کہ شیطان انسانیت کا دشمن ہے، اور اس شیطان کے تمام چالوں سے، شیطان کے تمام شرارتوں سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ تدبیریں اختیار کرنی ہوں گی۔ میں 2-3 جگہوں سے صرف اس حوالے سے آپ کو قرآن مجید سے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا، یعنی شیطان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور انداز اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنائے ہیں۔ مثلا یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے اہل ایمان تم لوگ داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے خطوات کی پیروی نہ کریں، یعنی شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں، شیطان کے نقش و قدم پہ نہ چلیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا واضح دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن بھی نہیں ہے۔ ایک آیت یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، 208 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی 168 آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ملا جلا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، لوگوں کو خطاب ہے، وہاں ایمان والوں سے، یہاں تمام لوگوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ، ان کو استعمال کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لیکن خبردار رہنا شیطان کے خطوات کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ کیوں؟ فرمایا انہ لکم عدو مبین، تمہارا واضح دشمن ہے۔ یہ آیت بھی آپ نے سن لی۔ ایک تیسری آیت ہے سورہ انعام کی، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 142 ہے، یہاں 43 آیت ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آگے پیچھے اس کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے خطوات کی پیروی نہ کریں، یعنی شیطان کے نقش و قدم پہ نہ چلیں۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہاں بھی کہا گیا کہ تمہارا وہ دشمن۔ اور آج ہی اپنے مغرب کی نماز میں قاری صاحب سے آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا، تم سے تاکید نہیں، تمہیں تاکید نہیں کی؟ کون سی تاکید؟ الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تمہیں اس بات کی تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی اطاعت نہ کرنا؟ یہ وہی بات ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ کیا ذکر کیا گیا ہے؟ لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے، البتہ میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم۔ اس میں بھی یہی کہا گیا کہ شیطان کی پیروی نہ کریں، تمہارا دشمن ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ نور کی، اور آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا،
اے اہل ایمان لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کریں، ان کے قدموں پہ نہ چلیں، ان کے قدموں کے پیچھے نہ چلیں، نقش قدم پہ نہ چلیں۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان تو بے حیائی اور برائی کا حکم کرتا ہے۔ اب دیکھیے 4-5 آیات جب ملاتے ہیں، ان تمام آیات کے اندر ایک تو نام ہمیں مل رہا ہے شیطان کا، سب میں ہے نا، سب آیات میں شیطان کا لفظ مل رہا ہے۔ اب سب سے پہلے شیطان کو معلوم کرنا ہے کہ یہ کون ہے، پھر اس کی حیثیت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ حیثیت میں یہ ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ ویسے شیطان آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو عربی بچے پڑھ رہے ہیں تو اس کا جو مادہ ہے نا، حروف اصلیہ جس کو کہتے ہیں، تو بعض ماہرین جو لغت کے ماہرین انہوں نے کہا ہے کہ اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ شین اور یا اور طا، شین یا اور طا، اور اس کی معنی انہوں نے بتائی ہے جلنا، آگ میں جلنا ہوتا ہے نا۔ اور دوسرے ماہرین نے جو لغت کے ماہرین نے انہوں نے کہا کہ اس کا جو مادہ ہے، اس کے حروف اصلی ہے وہ شین، طا اور نون ہے، شطن، اور اس کی معنی ہے دور رہنا، دور ہونا۔ بعض ماہرین نے کہا کہ نہیں، اس کے 4 حروف ہیں، شیطان ہے، شا، شین، یا، توئے اور طا اور نون، اور اس کی یہ معنی بھی ہے کہ سرکش۔ تو گویا کہ شیطان کے تمام حروف کو دیکھ کر جو اس کے حروف اصلیہ ہیں، اس کا جو مادہ ہے، ان تمام کو جمع کر کے اگر معنی نکالتے ہیں شیطان کی، تو شیطان کی معنی ایک تو ہے جلنا، دوسری معنی ہے دور ہونا، دور رہنا، تیسری معنی ہے سرکش۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس کی ایک معنی ہے جلنا، تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان بھی آگ سے ہی پیدا ہوا ہے نا، اس لیے اس کی معنی میں جلنا یہ معنی ہے اس کی، یا جو اس کے راستے پہ چلے گا وہ جلے گا، جہنم میں چلے گا۔ اور دوسری جو اس کی معنی ہے وہ رحمت کی ہے، دور ہونے کی ہے، اور دور ہونے کا مطلب اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہونا ہے۔ جو شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا، جو شیطان کا کہا مانے گا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، جنت سے بھی دور ہوگا، اللہ کی زیارت سے بھی دور ہوگا، تمام اچھے اعمال سے دور ہوگا، اس کے اندر دور ہی دوری ہوگی۔ اور پھر شیطان کی ایک منع سرکش بھی ہے، جس کے اندر تکبر ہو، جس میں سرکشی ہو، بغاوت ہو۔ تو شیطان بھی اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، سرکش ہے، صرف سرکشی اختیار کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سجدہ کرو، میں کہہ رہا ہوں سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، سرکشی اختیار کیا۔ تو جو شیطان کے راستے پہ چلے گا وہ بھی اللہ کا سرکشی بنے گا، پھر جو شیطان کی سزا وہ شیطان کے تابعدار کی سزا ہو جائے گی۔ تو ان تمام آیات میں ایک لفظ جو آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ شیطان آ رہا ہے۔ اچھا، دوسرا جو لفظ آ رہا ہے تقریباً سب آیات میں، ایک آیت کو چھوڑ کر سب میں جو مسلسل جو لفظ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہ لکم عدو مبین، تمہارا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے، اور یہ روز اول سے دشمن بنا ہوا ہے۔ اب یہ بدلے پہ اترا ہے، بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے پوری انسانیت سے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اسی وجہ سے وہاں سے نکالے گئے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اسی وجہ سے شیطان پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لعنت ڈال دی۔ تو جب پہلا انسان، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوئے، تو اب انسانیت سے بدلہ لے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بدلہ اس وقت لے لیا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ انہیں جنت سے یہاں پہ بھجوا دیا، اور پھر پوری انسانیت سے آج تک جو ہے وہ بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ان تمام آیات میں، سورہ بقرہ کی آیات اور سورہ انعام کی
آیت سورہ نور کی آیت اور سورہ جو یاسین کی آیت جو مغرب میں پڑھی گئی، ان تمام آیتوں میں پھر شیطان کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور دشمن کی صفت بھی ایسی بیان کی جا رہی ہے کہ جو تمہارا واضح دشمن ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس معاشرے کے اندر ہمارا کوئی مخالف ہوتا ہے، دشمن نہیں کہنا چاہیے اس کو، مسلمان کا دشمن نہیں ہوتا، کسی بات میں صرف مخالف ہو جائے کوئی، اور واضح مخالف ہو کہ یہ میری مخالفت واضح کرتا ہے۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ یہ بچہ میری مخالفت کرتا ہی کرتا ہے، ہر بات میں میری مخالفت کرتا ہے، ظاہر ہے جب بولتا ہوں تو میرے خلاف ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیں آپ اس سے محبت کریں گے؟ میں اس سے محبت کروں گا جو میری مخالفت کرتا ہی رہتا ہے، واضح ہے کہ میری مخالفت کرنے والا ہے، میری فطرت ہے کہ نہیں کروں گا، آپ کی فطرت بھی یہی ہے۔ اور پھر اس کی تابع داری تو دور کی بات ہے، اس کی پیروی تو دور کی بات ہے، اس سے محبت بھی نہیں ہو سکتی، اس کی تابع داری بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اس پر افسوس ہے مجھے اور آپ کو بھی ہونی چاہیے کہ شیطان ہمارا واضح دشمن بھی ہے اور پھر بھی تابع داری اسی کی ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی تابع داری نہ کرو، لا تعبدوا الشیطان، لیکن ہم اس کی تابع داری کر رہے ہیں، ہے بھی ہمارا دشمن۔ تو دشمن کی تابع داری، دشمن سے گویا کہ ایک قسم کی اس کے راستے سے محبت، اس کے نقش قدم پہ چلنے کی خواہش، وہ بھی شیطان، وہ بھی دشمن۔ تو اس سے بچنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور واضح دشمن ہے، اس کا کہا نہیں ماننا چاہیے۔ تو ایک تو شیطان کا لفظ ان تمام آیات میں آ رہا ہے، دوسرا لفظ جو آ رہا ہے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا اس سے بچنا ہے، بچ کے رہنا ہے۔ تیسری جو بات ان تمام تقریباً آیات میں آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے نقش و قدم کی پیروی نہ کریں، نقش قدم پہ نہ چلے، یعنی پیروی سے منع کر رہے ہیں۔ یہ مسلسل بات آ رہی ہے کہ اچھا پھر ان آیات میں کہیں پر تو یہ آ رہا ہے کہ اے اہل ایمان، اب بڑے بڑے کام یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں، اے اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جائیں، مکمل میں یعنی آپ مکمل میں داخل ہو، اب مکمل طور پر آپ داخل ہو جائیں، آپ کا ہر معاملہ دین کے مطابق ہو، ایک ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں، پورے اسلام میں داخل ہو، اسلام کا کوئی حکم باقی نہ رہے، آپ اس میں داخل ہو، اس پہ عمل کریں، لیکن شیطان کی پیروی نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا بڑا وار یہ ہے کہ وہ دین کی اس سمجھ سے انسان کو دور کرتا ہے کہ اسلام پورا کا پورا کیا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اسلام تو یہ ہے کہ تم نماز پڑھ لو 5 وقت کی، روزی اپنی کما لو، کچھ مزدوری کر لو، کوئی نوکری کر لو، بال بچوں کے ساتھ رہنا ہو، بس کچھ اچھا کبھی پگڑی بھی ہونی چاہیے، داڑھی بھی ہونی چاہیے، سفید لباس بھی ہونی چاہیے، بس یہی تمہارا بیس کافی ہے، اس سے مزید کچھ نہیں ہے۔ باقی طرح یہ بات کہ تم معاملات کس طرح کرتے ہو باہر، وہ تمہاری مرضی ہے، باہر زندگی کس طرح گزارتے ہو وہ تمہاری مرضی ہے، کم از کم مسجد کا ماحول تمہارا پاک ہونا چاہیے، تمہارا نکاح شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، جنازہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، باقی چیزیں تو دنیا کی ہیں اور تم جیسے چاہو وہ کرو، شیطان یہ پڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اب مجھے بتائیں کہ اسلام میں مکمل کیسے داخل ہوں؟ انسان کی جو مکمل زندگی ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ انسان کی مجھے بتائیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف انسان پرائیویٹ زندگی گزارتا ہو اور کسی حکومت کے ماتحت نہ ہو، کسی ملک میں حکومت نہ ہو، ایسا ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں زندگی کا حصہ ہے، ایک تو عوام ہے اور اس کے مقابلے میں خواص حکومت ہے، تو حکومت کے بغیر بھی ہماری زندگی نہیں، عوام کے بغیر بھی زندگی نہیں، عوام اور حکومت یہ زندگی کے حصے ہوتے ہیں، لیکن شیطان کہتا ہے نہیں، یہ جو عوامی زندگی ہے نا یہی دین ہے، حکومت کا کیا لینا دینا، سیاست کا کیا لینا دینا، یہ دین کا حصہ تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، پوری کی پوری زندگی اسلام کے مطابق، چاہے تمہاری پرائیویٹ زندگی ہو چاہے تمہاری سیاسی زندگی ہو، وہ اسلام کے مطابق ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، اس لیے اللہ نے فوراً فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، شیطان کا کہا مت ماننا، وہ تمہیں اس طرح الجھائے گا۔
وہ ایسا الجھا دیا، آج بڑے اچھے لوگوں کو الجھا دیا شیطان، بڑے اچھے لوگ جن کی زندگی ایسے گزر رہی ہے کہ ان کے پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہیں، لیکن شیطان نے ان کو ایسے شکل میں ڈال دیا کہ کتنی سیاست سے تو ہمارا لینا دینا ہے نہیں، سیاست کو چھوڑیں دین کی بات کریں، ایسے کیسے سیاست کو چھوڑیں دین کی بات کریں، گویا کہ ان کے ہاں دین یہی ہے جو روزہ نماز یہی ہے، سیاست تو دین ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے شیطان ان کو اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ حلال چیزوں کو اپنائیں، حلال چیزیں کھائیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، حرام سے بچیں اور شیطان کا کہا نہ مانیں۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں حلال چیز سے دور کر دے اور حرام کی طرف لے آئے۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، چوری کے ذریعے سے جو کمایا ہوا مال، سود کے ذریعے سے کمایا ہوا مال، رشوت کے ذریعے سے کمایا ہوا مال، ناجائز قبضے کے ذریعے سے کمایا ہوا مال، دھوکے کے ذریعے سے کمایا ہوا مال، بہت سارے حرام کے ذریعے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرام کے جتنے بھی ذریعے ہیں ان سے کمایا ہوا مال وہ استعمال نہ کریں۔ شیطان کہے گا کہ کوئی بات نہیں، کر لو، دیکھ لیں گے، زندگی ہے کچھ کر لو، یہاں عیش کر لو، وہاں اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ غفور ہے رحیم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہوشیار رہنا، حلال چیزیں اپنائیں، شیطان کا کہا اس میں نہ ماننا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں شرک کے حوالے سے فرمایا اور پوری تفصیل ہے سورہ انعام کے اندر کہ شیطان جو ہے لوگوں کو کس طرح گمراہ کرتا ہے، شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کا کہا نہ ماننا کیونکہ یہ تم سے شرک کرائے گا۔ اور پھر جو آخری آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کی پیروی کرتا ہے تو شیطان کا کام کیا ہے؟ فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان کا جو ورثہ ہے وہ یہی ہے، فحشاء اور منکر ہے، بے حیائی ہے، برائی ہے۔ اس لیے شیطان جو ہے وہ صرف بے حیائی رکھتا ہے، خود بھی بے حیا ہے، خود بھی بہت بڑا برا ہے، اس لیے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، جو ان کی پیروی کرتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی بنتے ہیں، بے حیائی ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس کا حکم دیتے ہیں؟ اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں، اللہ دین کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ اچھی باتوں کا حکم ہوتا ہے اور شیطان کا حکم بری باتوں کا ہوتا ہے۔ تو آج ان چار پانچ آیات کے اندر جو چیزیں ہم نے معلوم کی ہیں وہ مشترکہ طور پر ہیں۔ شیطان کا تعارف مختصر، اور شیطان کو ہم نے آج معلوم کر لیا ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، اور یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ اس کی تابعداری نہیں کرنی ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اور ابھی جو حصہ رہ رہا ہے وہ پھر ہم اگلے سے بھی گزاری لے جائیں گے اس کو، کہ اب وہ شیطان کس طرح کوشش کرتا ہے مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے کی۔ جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ ایک جگہ اپنے قرآن میں ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں ضعیف ہیں بظاہر، لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے تو ایسی چالیں ہوتی ہیں ان کی کہ ہم آ جاتے ہیں ان کی باتوں میں۔ کیسے اعمال کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، کیسے دھوکہ دیتا ہے، کیسے اپنے باتوں میں لے آتا ہے، بڑے علماء کو بڑا عالم ہو کر گمراہ کرتا ہے، ان کی شکل ماتا ہے، چوروں کو چور کی شکل میں مشورے دیتا ہے، شرابی کو شرابی کی شکل میں آتا ہے، نوجوانوں کو نوجوان خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ کے گمراہ کرتا ہے۔ اس کے راستے یہی ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے جب وہ برائی میں ڈال دیتا ہے کسی کو، برائی اس سے کروا دیتا ہے، پھر شیطان کہتا ہے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، اب تو جا اور تیرا قصہ جانے، اللہ تجھے معاف کرے نہ کرے، اسے بھاگ جاتا ہے، نہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس موضوع پہ درس سنیں گے کہ شیطان کس طرح وار کرتا ہے، طلباء کو کیسے گمراہ کرتا ہے، علماء کو کیسے گمراہ کرتا ہے، عوام کو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ ہم اس لیے جانیں گے، وہ بھی قرآن کی روشنی میں، قرآن میں جو آیات ہیں کیسے کیسے بتایا گیا کہ اس آیت میں شیطان نے یہ وار کیا ہے،
وہ وار ہم سنیں گے تاکہ ان کو سن کر ہم ان جگہوں سے بچیں گے، شیطان کی پیروی سے بچیں گے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں اور اس کے رسول کی پیروی کریں اور اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔